دیتے تھے دنیا کو کبھی زیر و زبر ہم. اور توجہ، در پردہ کوئی پرشی دیکھ لیا ہے، در پردہ کوئی پردہ نشی دیکھ لیا ہے، اب آ جائے تو ڈالنا. عارفی صاحب سمجھیے گا ذرا کہ در پردہ کوئی پردہ نشی دیکھ لیا ہے، اب حور بھی آ جائے تو ڈالیں نہ نظر ہم. اور فروخی صاحب ناراض مت ہوئیے گا کہ ہم بھی ہیں سرے راہ کھڑے آج حسینوں، ہم بھی ہیں سرے راہ کھڑے آج حسینوں، بن ٹھن کے نہ نکلو کہ لگا دیں گے نظر ہم. ہم بھی ہیں سرے راہ کھڑے آج حسینوں، بن ٹھن کے نہ نکلو کہ لگا دیں گے نظر ہم. اللہ آپ کو اپنوں کی نظر سے بھی بچائے، حاسدوں کی نظر سے بھی بچائے. حاضرین محترم، شاہ سوار خطابت، فن خطابت کے بیتاج بادشاہ، نوجوان دلوں کی دھڑکن، آپ کے دل کی آواز میری مراد، محترم جناب شاہ نواز فاروقی صاحب، مدرس جامعہ نصرت العلوم گجرانوالہ، محترم شاہ نواز فاروقی صاحب. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يمتلي جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلي شعرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. کونین کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، کونین کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے. کونین کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے. طٰہٰ سے عیاں ہے تیری صورت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و لقب ہے. والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت. واللیل تو آقا تیری زلفوں کا لقب ہے. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم و تعظیم معزز علماء کرام، عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، طالب علم ساتھیوں، دوسری مرتبہ 17 مارچ سن 2011 کو عارف والا شہر میں انعقاد پذیر اس پروقار حمد و نعت کی تقریب میں آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. دعا فرمائیں پروردگار ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائیں. مجھے برادر عزیز جناب قاری محمد شفیق صاحب سلمہ اللہ تعالی نے حمد و نعت کے عنوان پر لب کشائی کا حکم فرمایا ہے. اسی کی تعمیل میں کچھ گزارشات پیش کر کے اجازت چاہوں گا، لیکن تمہیدی طور پر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حمد اور نعت کا معنی کیا ہے. حمد اور نعت کا معنی کسی بڑی لغت کی کتاب میں ہی نہیں بلکہ عام سکول و کالج کی اردو کی کتاب میں بھی آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا، اور وہ ہے تعریف کرنا. حمد کا معنی بھی تعریف کرنا اور نعت کا معنی بھی تعریف کرنا. اس پر سوال پیدا ہوگا، جب دونوں کا معنی تعریف کرنا ہے تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جس تعریف کی نسبت رب العالمین کی طرف ہو اسے حمد کہتے ہیں، اور جس تعریف کی نسبت رحمت للعالمین کی طرف ہو اسے نعت کہتے ہیں. اگر تعریف کی نسبت رب کی طرف ہے تو حمد ہے، شاہ عرب کی طرف ہے تو نعت ہے.
پھر اگلی بات یہ ہے، تعریف اللہ اور رسول اللہ کے علاوہ اس کائنات انسانی میں اور بھی بہت ساروں کی ہوتی ہے، لیکن کسی اور تعریف کو نہ حمد کہتے ہیں نہ نعت کہتے ہیں۔ اللہ اور رسول اللہ کے علاوہ جس کی بھی تعریف ہو اسے مدح کہا جاتا ہے، منقبت کہا جاتا ہے، کوئی اور نام دے دیا جاتا ہے، صفت کہہ دیا جاتا ہے، لیکن حمد اور نعت نہیں کہا جاتا۔ حمد اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے اور نعت رسول اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ حمد و نعت کے الفاظ میں اختصاص ہے، جبکہ مدح اور منقبت میں اشتراک ہے۔ یہ اللہ اور رسول اللہ کے لیے بھی بولے جاتے ہیں اور دیگر کی تعریف ہو تو ان کے لیے بھی، لیکن حمد و نعت اللہ اور رسول کے علاوہ کسی کی تعریف پر نہیں بولا جاتا۔ پھر ایک بات ابتدا میں ہی اور عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، حمد تعریف اگرچہ خدا کی ہے لیکن سنت مصطفیٰ کی ہے، اور نعت تعریف اگرچہ مصطفیٰ کی ہے لیکن سنت خدا کی ہے۔ حمد تعریف خدا کی ہے لیکن سنت مصطفیٰ کی ہے، اور نعت تعریف مصطفیٰ کی ہے لیکن سنت خدا کی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی تعریف کر کے اسے محمد بنا دیا، اور نبی نے اپنے خدا کی تعریف کی تو اللہ نے پھر اسے احمد بنا دیا۔ نبی نے اللہ کی تعریف کی تو بھی اللہ نے نبی کو دیا، اور اللہ نے نبی کی تعریف کی تو بھی اللہ نے نبی کو دیا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے اللہ دیتا ہی ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کی نعت کہی تو وہ محمد بن گئے، اور حبیب نے اللہ کی حمد کہی تو احمد بن گئے۔ تو اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کی نعت کہی۔ عرض میں نے یہ کیا، نعت تعریف مصطفیٰ کی ہے لیکن سنت خدا کی ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے مصطفیٰ کی نعت کہی۔ اب اس پہ ایک روایت پیش کروں گا جس سے جہاں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ نعت تعریف اگرچہ مصطفیٰ کی ہے لیکن سنت خدا کی ہے، وہیں پر یہ بھی پتا چلے گا کہ نعت کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ مشکاۃ شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ نقل کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام۔ اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ کو پڑھا، 1000 سال پہلے سورہ یاسین کو پڑھا۔ اب ان دونوں کو کھول کے دیکھ لیجئے، دونوں مصطفیٰ کی نعت پہ مشتمل ہیں، دونوں نبی کی تعریف پہ مشتمل ہیں۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، صاحب قرآن کے اوصاف کا تذکرہ ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، آقا کی رسالت کا تذکرہ ہے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں، نعت تعریف مصطفیٰ کی ہے لیکن سنت خدا کی ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی کی نعت کہی، اور پھر کتنا عرصہ پہلے، ہزاروں سال پہلے، اصل میں ہی
اور پھر ایک بات یہاں نکتے کی اور عرض کرنا چاہوں گا، زمین و آسمان کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہے تھے انکا لمن المرسلین، بے شک آپ تو البتہ رسولوں میں سے ہیں، بھیجے ہوئوں میں سے ہیں۔ اب انا کا یہ کاف خطاب کا ہے، عربی گرامر کے اعتبار سے یہ خطاب کا کاف تبھی بولا جاتا ہے جب مخاطب سامنے ہو، ورنہ انا کا نہیں ہوتا، انہو لمن المرسلین ہوتا۔ تو اللہ نے انا کا کہہ کے یہ مسئلہ بھی بتا دیا، جب زمین و زمان کو وجود نہیں ملا تھا، جب کون و مکان کے خاکے اپنی تکمیل کو نہیں پہنچے تھے، جب بر و بحر نہیں بنے تھے، شمس و قمر نہیں بنے تھے، شجر و حجر نہیں بنے تھے، شمس و قمر نہیں بنے تھے، شام و سحر نہیں بنے تھے، سورج کی حرارت نہیں بنی تھی، چاند کی برودت نہیں بنی تھی، ستاروں کی کہکشائیں نہیں بنی تھی، گلستانوں کے سبزے نہیں بنے تھے، چٹانوں کی مضبوطیاں نہیں بنی تھی، سمندروں کی جولانیاں نہیں تھی، جب دریاؤں کی روانیاں نہیں تھی، جب کچھ بھی نہیں تھا، خدا تھا اور مصطفیٰ تھا، خدا تعریف کر رہا تھا اور مصطفیٰ کی تعریف ہو رہی تھی، جس سے پتہ چل رہا تھا کہ نعت تعریف تو مصطفیٰ کی ہے، لیکن سب سے پہلے سنت میرے خدا کی ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین۔ اور آگے چلیے، پھر یہ سلسلہ مزید آگے بڑھا، میثاق انبیاء کو پڑھ لیجئے، نبی کی نعت کے سلسلہ کو اللہ نے مزید آگے بڑھایا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ جس وقت اللہ نے انبیاء سے پختہ عہد لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمت، کہ میں تمہیں کتاب و حکمت کی دولت عطا کروں گا، نبوت و رسالت کی نعمت سے سرفراز اور مالا مال کروں گا، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے گا تو تم نے کیا کرنا ہے، لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، نبی اور رسول ہونے کے باوجود تم سب کے سب ضرور بالضرور اس کی نبوت و رسالت پہ ایمان لے آؤ گے، اس کی مدد اور نصرت بھی کرو گے۔ یہ نبی کی نعت کے سلسلہ کو اللہ مزید آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہاں سب سے پہلا نکتہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پروردگار عالم نے میثاق انبیاء، انبیاء سے یہ عہد عالم ارواح میں لیا، اسے عالم اجسام تک مؤخر نہیں کیا۔ اس کی کیا حکمت ہے؟ مفسرین نے اس کی متعدد حکمتیں لکھی ہیں، لیکن اس کی ایک حکمت عرض کر کے بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ اللہ نے انبیاء سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے عالم ارواح میں ہی عہد لے لیا، جسے مفسرین کی اصطلاح میں میثاق انبیاء کہتے ہیں۔ اسے عالم اجسام تک مؤخر نہیں کیا۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ پہلے دن سے ہی، ازل سے ہی انبیاء کو یہ بات بتا دینا چاہتے تھے کہ اصلی رسول اور مطلق خلیفۃ اللہ فی الارض محمد مصطفیٰ ہے، احمد مجتبی ہے، حبیب کبریا ہے، فخر الانبیاء ہے، شمس الضحیٰ ہے، بدر الدجا ہے، سید الورا ہے، مکین گنبد خضرا ہے۔ تمہیں تو نبوت و رسالت اس کے توفیل، اس کی نیابت و خلافت میں مل رہی ہے، جیسا کہ حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات، منبع فیوز و برکات، صاحب آب حیات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کی نبوتیں تو پھیلی ہے، لیکن امام الانبیاء کی نبوت ذاتی ہے۔ تو اللہ نے عالم ارواح میں ہی انبیاء سے یہ عہد لے لیا۔ پھر یہاں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، یہ تو امتی کا کام ہے کہ وہ نبی کی نبوت پہ ایمان لائے، امتی کا کام ہے وہ وقت کے نبی کی رسالت پہ ایمان لائے۔
वक़्त के पैगंबर की पैगंबरी पे ईमान लाए। ये तो उम्मती का काम है कि वो नबी के ज़ुहदो बरा पे ईमान लाए, नबी के इल्म और हिकमत पे ईमान लाए, नबी की सखावत और शुजाअत पे ईमान लाए, नबी की अदालत और शराफत पे ईमान लाए, नबी के फहम और ज़का पे ईमान लाए, नबी के जूदो सखा पे ईमान लाए, नबी की बंदा निवाजी पे ईमान लाए, नबी की गरीब परवरी पे ईमान लाए, नबी अनवारातो बरकत पे, नबी के मोजेज़ातो मुबश्शरात पे, नबी के ग़ज़वातो फतूहात पे, नबी की जलवतो खलवत पे, सीरतो सूरत पे, सुन्नतो शरीयत पे, नबुव्वतो रिसालत और पैगंबरी पे ईमान लाए। ये तो उम्मती का काम है, लेकिन आका की यही तो शान है कि जब आका की बारी आती है, अल्लाह ने जो काम उम्मतियों से लेना था वो अंबिया से भी ले लिया, ताकि नबी का इम्तियाजी तशख्खुस वाज़े हो जाए और नबी की नात को तमाम भी हो, दवाम भी हो जाए। नारे तकबीर, शान मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, तो अर्श शान मैंने ये सहाबा किया है, नात तारीफ मुस्तफा की है, सुन्नत खुदा की है। सबसे पहले अल्लाह ने अपने नबी की तारीफ की और नबी की तारीफ ही उलमाए अरबियत की नात कहलाती है। अल्लाह ने कहां कहां तारीफ की, कैसे कैसे नबी की तारीफ की। वैसे तो अल्लाह ने फेलन भी नबी की तारीफ की। नबी के नाम को अल्लाह ने जन्नत के मुख्तलिफ मकामात पे सजा दिया। जन्नत की नहरों पे के किनारों पे आपका नाम नामे मोहम्मद लिख दिया। जन्नत की चौखट पे नामे मोहम्मद लिख दिया। जन्नत के दरख्तों की टहनियों, पत्तों और शाखों पे नामे मोहम्मद लिख दिया। शजर तूबा पे नामे मोहम्मद लिख दिया। जन्नत की नहरों पे सजे हुए प्यालों पे नामे मोहम्मद लिख दिया। फेलन भी नबी की नात को वाज़े किया और कौलन भी तौरात, इंजील, ज़बूर, अंबिया के सहीफे नबी करीम की नात से भर दिए। अल्लज़ीन यत्तबिऊन रसूल अन्नबिय्यल उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मकतूबन इन तौरात वल इंजील। यहूदी कुरान नहीं पढ़ते, बात ही पढ़ देख लें। ईसाई इंजील कुरान नहीं पढ़ते तो इंजील ही पढ़ के देख लें। साबी कुरान नहीं पढ़ते तो ज़बूर ही पढ़ के देख लें। तो रात उतरी तो मूसा पे है, तज़किरा मुस्तफ़ा का करती है। इंजील उतरी तो ईसा पे है, कसीदे मुस्तफ़ा के पढ़ती है। ज़बूर उतरी तो दाऊद पे है, तराने मुस्तफ़ा के गाती है। तो अल्लाह ने हर किताब में, हर नबी के सहीफे में मुस्तफ़ा की नात के मोती परो दिए हैं, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि नात सबसे पहले तारीफ अगरचे मुस्तफ़ा की है, लेकिन सुन्नत खुदा की है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात के इस अमल को, अल्लाह के नबी की तारीफ के इस अमल को मजीद आगे बढ़ाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात का सिलसिला रहमान से इंसान तक आ पहुंचा। फिर सहाबाए किराम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात खानी में लग गए। और यहाँ एक बात और कहना चाहूंगा, महफिले नात का तसव्वुर आज का नहीं, दौरे नबुव्वत का है। हम दो नात का तसव्वुर आज का नहीं, दौरे नबुव्वत का है। तिर्मिज़ी शरीफ जिल्द सानी सफा नंबर 112 बाबू मा जाअ फी इंशा इस शेर में हजरत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत आती है। अन जाबिर इब्न समुरा रज़ियल्लाहु अन क़ाल जालस्तु नबिय्या अक्सर बिमिअति मर्रा। हजरत जाबिर बिन समुरा कहते हैं, मैं नबी की मजलिस में 100 से ज़ायद मर्तबा बैठा तो मैंने क्या देखा, फ़काना असहाबुहु यतनाशदून शेरा। नबी के सहाबा शेर व शायरी करते थे। व तज़ाकरून अशिया अमिन अमरिल जाहिलिया, और ज़माने जाहिलियत के वाक़यात को पढ़ते सुनते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ये अमल करते थे और नबी भी उनके साथ होते थे, लेकिन बहुवा साकितुन, आका खामोश रहते थे। अलबत्ता फरुबमा यतबस्समु माहुम, कभी कभी उनके साथ मुस्कुरा दिया करते थे। अब ये नबी करीम
صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مجلس میں خاموش بیٹھنا اور کبھی کبھی مسکرا دینا، یہ تقریراً اس محفل کے، اس نعت کے پروگرام کے یہ تقریراً جواز کو ثابت کرتا ہے۔ یہ حدیث تقریری ہے۔ یہاں کہنا یہ چاہوں گا، سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی نے صراحتاً نعت کا حکم کیوں نہ دیا؟ اگر یہ کام درست تھا تو صراحتاً اس کا حکم کیوں نہ دیا؟ اگر یہ درست نہیں تھا تو صراحتاً منع کیوں نہ کر دیا؟ اس کی حکمت محدثین نے یہ لکھی ہے، اگر نبی صراحتاً حکم دے دیتے کہ نعت پڑھا کرو، اگر نبی کا قول آ جاتا تو قول نبوت سے وجوب ثابت ہوتا ہے۔ جب وجوب کے خلاف کوئی قرینہ نہ پایا جائے، اگر نبی کہہ دیتے کہ یہ کام کیا کرو تو پھر نعت خوانی واجب اور لازم ہو جاتی، یہ امر دینی بن جاتا۔ اور اگر نبی کہہ دیتے کہ یہ نہ کیا کرو تو پھر یہ حرام ہو جاتی۔ نبی نے نہ اس کے کرنے کا حکم دیا نہ کرنے سے منع کیا، بلکہ مجلس میں بیٹھ کے خاموشی اختیار کی اور کبھی کبھی مسکرا دیے، جس سے نبی نے نعت پڑھنے اور سننے کا جواز مہیا کر دیا۔ تو اس روایت سے پتہ یہ چلا کہ اس کا وجود آج کا نہیں بلکہ دور نبوت کا ہے۔ پھر یہاں ایک بات اور کہنا چاہوں گا، اب اگر کسی حدیث کے طالب علم کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ حضرت نبی کریم کے صحابی جابر کی اس روایت سے مطلق شعر و شاعری کی محفل کا جواز ثابت ہوتا ہے نہ کہ محفل نعت کا، تو اس پہ عرض یہ کرنا چاہوں گا، آج کے دور میں حمد و نعت بھی شعر و شاعری کے قالب میں ڈھل چکی ہے۔ اور ویسے بھی اگر عام شعر و شاعری جس میں کوئی شریعت کے خلاف بات نہ ہو تو وہ درست ہو سکتی ہے، تو وہ شعر و شاعری جس میں اللہ کی توحید کا تذکرہ ہو، جس میں اللہ کی وحدت کا تذکرہ ہو، جس میں اللہ کی ربوبیت کا تذکرہ ہو، نبی کی نبوت کا تذکرہ ہو، نبی کے ختم نبوت کا تذکرہ ہو، وہ تو بطری کے اولا جائز ہے۔ تو پتہ یہ چلا یہ آج کا سلسلہ نہیں ہے بلکہ دور نبوت سے چلا ہے۔ اور اس پہ مستزاد کہنا چاہوں گا کہ نبی کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نعت خوان اور شاعر چن رکھے تھے، منتخب کر رکھے تھے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے الاصابہ میں لکھا ہے کہ نبی کا ایک خطیب تھا جو سرکاری خطیب تھا، اسے نبی کی زبان سے خطیب اسلام کا لقب ملا تھا، اور 3 شاعر تھے۔ نبی کے سرکاری خطیب حضرت ثابت بن قیس بن شماس تھے، انہیں نبی کی جانب سے سب سے پہلے خطیب اسلام کا لقب ملا۔ یہ نبی کے سرکاری خطیب تھے اور نبی کے 3 شاعر تھے جنہیں نبی نے اسی کام کے لیے مقرر کر رکھا تھا۔ ایک کا نام حسان بن ثابت ہے، دوسرے کا نام کعب بن مالک ہے، کا نام عبداللہ بن رواحہ ہے۔ شاعری خوانی کے عنوانات بھی تقسیم کر رکھے تھے۔ حسان کا عنوان یہ تھا کہ جب کوئی کافر نبی کی حجب کرے، جب کوئی کافر نبی پہ اعتراض کرے تو حضرت حسان بن ثابت اس کے اعتراض کو بھی دور کریں گے۔ حضرت حسان بن ثابت نبی کی تعریف بھی کریں گے۔ اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا عنوان یہ تھا کہ تیرے اشعار میں کفار کی حجب ہونی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کے اشعار کا عنوان کیا تھا کہ تو نے رجزیہ اشعار کہنے ہیں جس سے کفار کے جذبے پست ہو جائیں، مسلمانوں کے جذبات بلند ہو جائیں۔ تو نبی نے شاعر منتخب کر رکھے تھے، عنوان بھی تقسیم کر رکھے تھے۔ یہ 3 دور نبوت کے شاعر تھے۔ اب آئیے، چونکہ محفل حمد و نعت ہے، میں بطور نمونہ کے تینوں شعراء کا ایک ایک کلام پیش کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ سب سے پہلے حضرت کعب بن مالک کے اشعار کا تذکرہ کرتا ہوں۔ علامہ ابن حجر نے الاصابہ کی 3 جلد میں ابن سیرین کے حوالہ سے لکھا ہے، قال ابن سیرین، ابن سیرین کہتے ہیں قال کعب بن مالک بیتینی، حضرت کعب بن مالک نے 2 شعر کہے، لیکن وہ شعر اتنے فصیح و بلیغ اور مبنی بر حقیقت تھے کہ کنا سبب اسلامی دوسن الا دوس، ان 2 شعروں کو سن کے اسلام لے آیا۔ وہ 2 شعر کون سے ہیں؟ علامہ ابن حجر نے نقل کیے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں قصینا من تہامت کل بترین، قصینا من تہامت
التهامة كل وتر وخيبر ثم غمر سيوفا تخبرنا بلونة قتل قالت آتعهن دوسا او سقيفا. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں قضینا من تہامة كل وتر، تہامہ سے اپنی ہر ضرورت کو پورا کر لیا ہے. وخیبر، ہم نے خیبر سے بھی اپنی حاجت کو پورا کر لیا ہے. اس کے بعد ثم اغمدنا السیوفا، ہم نے تلواروں کو نیاموں میں بند کر لیا ہے. تو خبرنا، یہ تلواریں ہمیں خبر دے رہی ہیں. ولو نطقت لقالت قواتعهن دوسا او سقیفا، اگر یہ تلواریں بول سکتی ہوتی تو یہ بھی بول کے کہہ دیتی کہ اس کے بعد قبیلہ دوست یا سقیف کی باری ہے. تو یہ شاعر نبوت حضرت کعب بن مالک کے اشعار ہیں. قضینا من تہامة كل وتر، قضینا من تہامة كل وتر وخیبر ثم اغمدنا السیوفا تخبرنا ولو نطقت لقالت قواتعهن دوسا او سقیفا. علامہ ابن حجر کہتے ہیں فلما بلغ ذلك دوسا، جب یہ شعر قبیلہ دوست تک پہنچے تو وہ کہنے لگے قالوا خذوا لانفسکم، اپنے آپ کا سنبھالا کر لو. لا ينزل بكم ما نزل بسقیف، کہیں تم پہ بھی وہ آفت نہ آن پڑے جو قبیلہ سقیف پہ آئی ہے. چنانچہ یہ شاعر نبوت حضرت کعب بن مالک کے اشعار جب یہ قبیلہ دوست تک پہنچے تو سارے کا سارا قبیلہ کفر کے کارستان سے نکل کے دامن اسلام میں چلے. نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، حضرت مولانا شاہ نواز فاروقی. اب آئیے دور نبوت کے دوسرے شاعر اور نعت خوان حضرت انس، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اشعار کی طرف ترمذی شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 112 پہ حضرت سے روایت ہے ان انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ فی عمرۃ القضاء. حضرت انس کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے موقع پہ جب مکہ میں داخل ہوئے تو عبداللہ ابن رواحہ تھا بین یدیہ یمشی. حضرت عبداللہ بن رواحہ جو دربار نبوت کے دوسرے شاعر ہیں وہ آپ کی اونٹنی کی مہار کو پکڑے ہوئے گلے میں تلوار کو لٹکائے ہوئے نبی کی اونٹنی کے آگے آگے اس حال میں چل رہے تھے. وہو یقول کہ زبان حال سے کہہ رہے تھے خلو بن الکفار عن سبیلہ، خلو بن الکفار عن سبیلہ الیوم نضربکم علی تنزیلہ ضربا یزیل الہام عن مقیلہ ویذہل الخلیل عن خلیلہ. حضرت عبداللہ بن رواحہ کہہ رہے تھے خلو بن الکفار عن سبیلہ، اے دنیا کے کافرو آج نبی کا راستہ چھوڑ دو، اے دنیا کے کافرو آج نبی کے راستے سے ہٹ جاؤ. خلو بن الکفار عن سبیلہ الیوم نضربکم علی تنزیلہ، وگرنہ تمہیں نبی کے راستے پہ ہی ایسی مار ماریں گے ضربا یزیل الہام عن مقیلہ کہ کھوپڑیاں جسموں سے جدا ہو جائیں گی. ویذہل الخلیل عن خلیلہ، آپ کو دوست سے جدا کر دے گی. وجد آفری لہجہ ہے، نبی کی اونٹنی کی مہار کو پکڑا ہوا ہے، گلے میں تلوار لٹک رہی ہے اور وجد آفری لہجے میں حضرت عبداللہ بن رواحہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں. نبی اپنی قصوہ نامی اونٹنی پہ سوار ہیں اور یہ شعر پڑھ رہے ہیں عبداللہ بن رواحہ خلو بن الکفار عن سبیلہ، خلو بن الکفار عن سبیلہ الیوم نضربکم علی تنزیلہ ضربا یزیل الہام عن مقیلہ ویذہل الخلیل عن خلیلہ. حضرت عمر کی نظر پڑ گئی کہ نبی اونٹنی پہ سوار ہیں. حضرت عبداللہ بن رواحہ نبی کی اونٹنی کو مہار کو پکڑے ہوئے شعر و شاعری کرتے آ رہے ہیں تو حضرت عمر نے تلوار پہ ہاتھ ڈالا. جب حضرت عمر نے تلوار پہ ہاتھ ڈالا تاکہ عبداللہ بن رواحہ کو روک دیں فقال لہو عمر، حضرت عمر نے کہا یبن رواحہ بین یدی رسول اللہ وفی حرم اللہ تعالی تقول الشعر، اے عبداللہ بن رواحہ نبی کے ساتھ چلتے ہوئے اور حرم کی سرزمین پہ تو شعر کہتا ہے. کہہ کے تلوار پہ ہاتھ ڈالا، نظر نبوت کی پڑ گئی تو نبوت تڑپ کے بولی فقال لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ نے حضرت عمر